الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کے کرم سے، اسی کی عطا سے، اسی کی توفیق سے دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ سبحانہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں ناظرین۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے الحمدللہ دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بہت سے ناظرین یہ خواہش کرتے ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ بھئی دعا کروا دیجئے گا، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں لاکھ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہوں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے کون اللہ کا نیک مقرب برگزیدہ اس کا پسندیدہ بندہ شامل ہو جائے، اس کی دعا کے صدقے، اس کی آمین کے صدقے کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو بالکل دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ الکریم دعا بھی کی جائے گی۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسنین بھائی بھی ہیں اور ہمارے ناصر مدنی بھائی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں قبلہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ تیار ہیں؟ آج کافی ساری روحانی علاج آپ سے معلوم بھی کرنے ہیں، وظائف بھی پوچھنے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیے گا، بہت ساری روحانی علاج اور وظائف انشاءاللہ الکریم سیکھنے کو ملیں گے۔ اچھا، کالز کی طرف بڑھنے سے قبل چلیں، ناصر بھائی میں آپ سے آج ایک ایسا وظیفہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بعض اوقات گرمی کی شدت کی وجہ سے لو بھی لگ جاتی ہے، جو ٹھیلا لگانے والا ہے، ریڑھی چلانے والے ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں، گاڑی چلانا جن کا کام ہے، تو گرمی میں بڑی ان لوگوں کو آزمائش ہوتی ہے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات لو لگ جاتی ہے، تو لو لگنے سے حفاظت کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص دعا ہو تو ارشاد فرمائیے۔ اس کے لیے ایک تو آپ یوں کریں کہ جب بھی کہیں گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی پیاز اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی آپ لو لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، جیسے شربت وغیرہ عموماً گھروں میں آفیسز میں وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو آپ شربت بنائیں اور جو آپ کو پسند ہو وہ آپ بنائیں، لیمو پانی بنائیں، تو اس پر صرف 10 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے یا ماجدو یہ آپ پڑھیں، اور جو بھی آپ مشروب پی رہے ہیں اس پر دم کریں، انشاءاللہ گرمی میں لو لگنے سے محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی اللہ کے۔ شربت بھی پھر ایسا ہو نا کہ وہ گھر کا بنا ہوا ہو، بازاری نہ ہو جی اور ملاوٹ والا نہ ہو، اور نہ پتہ چلے گلا متاثر ہوا تو سینہ متاثر ہوا اور پتہ چلے کہ بخار چڑھ گیا۔ جیسے گھر میں عموماً بنایا جاتا ہے یا آفیسز میں بھی خود بنایا جاتا ہے، تو یوں خود بنا کے اس پر دم کر لیا جائے انشاءاللہ۔ تو یہ لیمو پانی بھی بنا سکتے ہیں گرمی کے موسم میں، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ گھروں میں رہنے والی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی اس سے روحانی علاج اس پر میں یہ احتیاط عمل کی کر جائے سکتے کہ ہیں۔ جیسے لیمو پانی بناتے ہیں نا تو اس میں نمک بھی ڈالا جاتا ہے، تو بعض بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ نمک کی مقدار جو ہے وہ اس کو کم رکھیں یا بالکل استعمال نہ کریں۔ اور دوسرا، پیاز رکھنے کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ بھائی جب گھر سے نکلیں تو پیاز رکھیں۔ اب اس میں یہ احتیاط کریں ہمارے ناظرین کہ بھائی پیاز جیب میں ہو تو اب مسجد میں داخلہ، کیونکہ ممنوع ہے۔ منہ میں اگر بدبو ہو تو اب اس کا شرعی حکم دارالفتا اہل سنت سے معلوم کر لیجیے گا۔ ہم تو خیر وظائف ہی آپ کو بتائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار، بہت ہی زبردست رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نام ہے مسجد خوشبودار رکھیں۔ یہ آپ پڑھ لیں، اور مسجد کو کیسے آباد کرنا ہے، مسجد کو کیسے خوشبودار رکھنا ہے، اور بدبو سے مسجد کو کس طرح بچانا ہے، تو وہ ساری الحمدللہ سمجھل طریقہ کار اس رسالے میں موجود ہے۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو، اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی ناصر بھائی، آپ نے لو لگنے سے حفاظت کا یہ وظیفہ بتا دیا گیا۔ اچھا، بچے اگر چھوٹے ہوں تو حسنین بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ چھوٹے بچوں کو بھی تو بعض اوقات گرمی لگ جاتی ہے نا، تو چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہی عمل ہے یا ان کے لیے کوئی مخصوص وظیفہ ہے؟ ابھی انہوں نے جو وظیفہ بتایا اس کے ضمن میں مجھے بھی ایک سوال پوچھنا تھا۔ اول تو یہ کہ آیا مشروب ہونا ہی ضروری ہے، کوئی شربت ہونا ہی ضروری ہے؟ اگر کسی کے پاس ایٹ اے ٹائم شربت اویلیبل نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ اس کا جواب آپ ارشاد فرما یہ دیجیے تو گا۔ چلیں ناصر بھائی نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ جی ناصر بھائی۔ جی، ویسے تو یہ مشروب پر ہی پینے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے لکھا ہے، لیکن اگر کوئی پانی پر بھی دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ لو لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یا ماجدو،
یا ماجد دوسرا 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. امیر السنت نے ایک اور وظیفہ بھی جو ہے ارشاد فرمایا یا مجید، یہ بھی اگر وقفے سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ گرمی میں حفاظت. یہ الحمدللہ یہ تو ایسا کمال کا وظیفہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا پیاس کی شدت لگ رہی ہوتی ہے، تو پیاس کی شدت سے بھی الحمدللہ سب حفاظت رہتی ہے. تو یہ وظائف بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. ویسے گرمی کے موسم میں تو پانی کا استعمال ویسے بھی کرنا چاہیے. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میری باجی کے گھر میں کچھ کپڑے مطلب یوں کہہ لیں کٹ جاتے ہیں، کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں، اور کبھی بعض کا میٹھی چیز رکھ کے کہیں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. تو استخارہ کروانا تھا کہ وہاں کیا مسئلہ ہے. باجی کا نام جو ہے وہ زاہدہ خانم اور ہماری امی کا نام جو ہے وہ زبیدہ خانم. اچھا جی، کپڑے بھی کٹ رہے ہیں اور میٹھی چیزیں بھی کھانے پینے کے جو ہے نا یہ غائب ہو رہی ہیں، تو کیا واقعی یہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں؟ جنات یہ میٹھی چیزیں شوق سے استعمال کرتے ہیں، جنات لے جاتے ہیں، یا کوئی دوسرے گھر کے جو شریر افراد ہوتے ہیں نا بعض اوقات پر استعمال کر لیتے ہیں؟ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ کو اس کا حل بھی انشاءاللہ الکریم پیش کریں گے، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. ولید حسن اتاری عرض کر رہا ہوں. جی والد محترم نے کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا ہے تو ان کا استخارہ کروانا تھا. والدہ کا نام بشیرہ بی بی اور والد کا نام ساجد محمود. پہلے بھی ایک دو دفعہ باہر جانے کا ارادہ وغیرہ کیا تھا، کاغذات وغیرہ کلیئر کیے تھے تو آزمائش وغیرہ آ گئی تھی کوئی، تو برائے کرم استخارہ فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین آمین. ساجد نام آپ نے بتایا والد صاحب کا نا، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں حضرت اور کاروبار کے سلسلے میں؟ ہاں ملک کا نہیں بتایا. اب ویسے بیرون ملک سفر کا آپ دیکھیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں کاروبار کے سلسلے میں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. جی ولید بھائی شامل رہیے گا پروگرام میں. نیکسٹ کال. میرے بیٹے کا نام ہے حسنین، اس کی ماما کا نام ہے زیدہ. اس کا استخارہ تو کرتے ہیں، اس کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے، ذہن توازن صحیح نہیں ہوتا، خیال تو اس کے چینج ہوتے ہیں. یہ تو ایک سارا کر کے بتائیں، مہربانی کریں. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. انگلیا سے بول رہا ہوں سر. خیر محمد اور حلیمہ بھی والدہ کا نام. کاروبار نہیں چل رہا سر، 1 سال ہو گیا ہے. کاروبار نہیں چل رہا. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام ارشد علی کاتی ہے، والدہ کا نام زیتون بیگم. مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی بالکل بے روزگار ہوں اور کاروبار میرا پراپرٹی کا ہے. اس کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ بھی صحیح ہونے والا پڑا. میں کوشش بہت کرتا ہوں، سودے بنتے بھی ہیں اور سارے کام ہو جاتے ہیں، آخر میں جا کے کوئی نہ کوئی بات رکاوٹ ایسی آتی ہے کام ہو نہیں پاتا. اور اصل میں دوسری یہ کہ میری چینی تعمیر بہت شدید تکلیف ہے. کافی عرصے سے میں مختلف ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، علاج بھی کروایا پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ 2 مسائل آپ نے اپنے شیئر کیے نا کہ وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہیں. ارشد نام انہوں نے اپنا بتایا. جی ارشد نام بتائیں. اور سیدھی ٹانگ میں تکلیف بھی ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. ایک کال اور دیجیے. میرا نام جویدہ ہے، میری والدہ کا نام نصرت ہے. بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے. بلڈ پریشر جسم میں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. جی جاوید بھائی وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. ناصر بھائی آپ کو استخارے فرما لیجیے. حسنین بھائی چلیں ہمارے جاوید بھائی کے لیے آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں. بلڈ پریشر یہ مرض بڑوں میں بھی اور نوجوانوں میں بھی جو ہے نا یہ نظر آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل کے نوجوان افراد بھی جو ہے نا ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے. اچھا دونوں ہی حوالے سے وظائف ارشاد فرمائیں، ہائی بلڈ پریشر کا بھی اور اگر کسی کا جیسے لو ہو جاتا ہو تو اس کے لیے بھی. ایک وظیفہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے. انہوں نے 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر یہ پڑھ کر جو ہے ہائی اور لو بلڈ پریشر دونوں کے لیے یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کر یہ کنٹینیوس مسلسل یہ پئیں. یعنی ایک دن میں پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی ہول ڈے پورا دن اس کو پیتے رہیں. اس طرح اگلے دن دوبارہ کر لیں. جب تک آپ کا مرض ٹھیک نہ ہو تب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہائی اور لو بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا. اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ باوضو رہیں. آپ وضو بنا لیا کریں. جب بھی آپ کو لگے نا یار میرا بلڈ پریشر ہائی اور آپ وضو بنا کے دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کا نارمل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے افاقہ حاصل ہوگا. بالخصوص سر کا مسح کرنے کے حوالے سے اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں کہ سر کا مسح کرنا اور گردن کا جو مسح سنت طریقے سے پورے سر کا مسح اگر کیا جائے
تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہائی اور لو بلڈ پریشر میں کافی افاقہ آتا ہے۔ اس کے لیے آپ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کا آپ مطالعہ کریں، اس میں کچھ ایک رسائل ہیں وضو اور سائنس، اس رسالے کا مطالعہ کریں تو وضو سے متعلق مزید آپ کو معلومات ملے گی کہ وضو کے کیسے کیسے فائدے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ اچھا دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جسمانی درد بھی ہے، جسم میں کمزوری ہے، تو جسم کے درد سے نجات حاصل ہو، کیا وظیفہ؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام پاک جو ہے یا غنیو اس کا ورد کرتے رہا کریں۔ اور اگر پاؤں میں انہوں نے کہا تھا غالباً رائٹ لیگ سیدھے پاؤں میں ان کی تکلیف رہتی ہے شاید، تو اس کے لیے وہ یہ دوسرے اسلامی بھائی تھے، وہ ارشد ٹھیک بھائی ہو تھے۔ گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے احباب جن کے ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہو تو ہمارے تعویذات کے اسٹال پر آ کر بستے پہ آ کے رابطہ کریں۔ اس کے کچھ خاص ایک معاملات، تعویذات یا عملیات وغیرہ کچھ کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے معاملات جو ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کو آنا بھی پڑے گا تعویذات حاصل کرنے کے لیے؟ وظائف تو آپ نے بتا دی ہے پڑھنے کے لیے۔ وظیفہ تو یہ پڑھ لیں، اگر تعویذ لینے ہیں تو یقیناً آنا پڑے گا۔ اگر پاکستان میں ہے اور پاکستان کے کسی ایسے ایریے میں یا دنیا کے کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں پر ہمارا تعویذات کا بستہ نہیں لگتا، تو پھر یہ آن لائن رابطہ کر کے ہم سے تعویذات منگوا بھی سکتے ہیں۔ چلیں جی، وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، مشورہ بھی آپ کو دیا گیا۔ جسمانی درد میں اگر مبتلا ہیں ناظرین تو اپنی صحت کا بھی ہم خیال رکھیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں بھی احتیاط رکھیں، کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، اور وہ غذائیں، وہ چیزیں کہ جو ہماری صحت کو متاثر کرتی ہیں تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے پرہیز۔ علاج بھی اپنا جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتے رہیں۔ اچھا، علاج کروا تو رہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کما حق ہو وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا یہ ضروری ہے۔ صحیح ہے، تو یہ وظائف بھی آپ کو بتا دی گئے۔ دیگر ہمارے ناظرین جو جسمانی درد میں مبتلا ہیں، جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی ناصر بھائی، ہمارے پہلے کالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ہمشیرہ ہیں تو ان کے گھر میں بعض اوقات کپڑے کٹ رہے ہیں، گھر کی میٹھی چیزیں گھر سے غائب ہو رہی ہیں، تو کیا معاملہ ہے؟ کوئی جنات کے معاملات ہیں، کیا ہے؟ جی، یہ زاہدہ نام بتایا، والدہ کا نام زبیدہ بتایا۔ ان کا استخارہ کیا ہے، گھر میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ چیزیں جو گم ہو رہی ہیں تو جنات کی شرارات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور کپڑے وغیرہ پھٹ جانا یہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ جب بھی اپنی کوئی چیز آپ رکھیں، کہیں پر بھی الماری میں یا کسی بھی جگہ رکھیں، ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں کہ جو بھی چیز رکھیں یا اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر رکھیں اور اٹھائیں۔ اور دوسرا یہ کہ 10 مرتبہ آپ جو ہے اللہ پاک کا یہ نام ہے صلی اللہ علیہ محمد، تو یا جلیلو جو ہے 10 مرتبہ آپ پڑھیں، اور پڑھ کر جو بھی چیز آپ رکھ رہے ہیں اس پر آپ دم کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جنات کی شرارتوں سے اور گم ہونے سے انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گی۔ اور دیگر آپ گھر میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جنات وغیرہ یہ گھر سے چلے جائیں گے۔ اور ایک مشورہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے شعبہ روحانی علاج کے تحت جہاں اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں سے گھر میں لگانے کے لیے جنات وغیرہ کی سے حفاظت کے لیے اور دیگر پریشانیوں کے حل کے لیے آپ تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی فائدہ ہوگا اللہ کے کرم سے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید دوسرے ساجد نام بتایا، والدہ کا نام بشیرہ، یہ پوچھ رہے تھے کہ باہر ملک جانا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ساجد بھائی کا۔ فی الحال باہر ملک جانا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، اپنے ہی ملک میں یہاں کوئی آپ کاروبار دیکھیں یا جاب وغیرہ کا کوئی کوشش کریں، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کو اور اس کے حلال عطا فرمائے۔ دوسرے حسنین نام بتایا، بچہ تھا، کمزوری کا بتایا کہ جسم میں کمزوری ہے اور ذہنی طور پر بھی تھوڑے کمزور ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر بچے کمزور ہوں، گروتھ نہیں ہو رہی یا بچوں کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ ایک تو یہ درود پاک، درود شفائے امراض، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ایک تو یہ کہ اس کو لکھ لیں
لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر بچے کو پلائیں۔ دوسرا یہ کہ یہ لکھ کر بچے کو کہیں کہ زبان سے یہ چاٹے، اور تیسرا یہ کہ یہ پڑھ کے بچے کے اوپر دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ذہنی توازن کے حوالے سے 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں، اور یہ پانی بچے کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہوگا، ذہن مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ خیر محمد نام بتایا، والدہ کا نام حلیمہ، کاروبار نہیں ہے تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ روزگار کے لیے آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ارشد نام بتایا، والدہ کا نام زیتون، ان کا بھی کام کا مسئلہ تھا، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ٹانگ میں بھی تکلیف رہتی ہے، تو کام کے حوالے سے تو ان کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اور جو ٹانگ میں ان کی تکلیف رہتی ہے بیماری کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر آپ کی ٹانگ میں یا جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کریں۔ میسیجز کافی سارے ہیں حضرت، تو آپ استخارے کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، اور روحانی علاج کے حوالے سے حسین بھائی آپ سے معلوم کریں گے۔ چہرے پہ کالے اور براؤن تل ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں یہ نشانات، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، سلمہ والدہ کا نام ہے ممتاز، انہوں نے کہا ہے کہ پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تعویذ بھی لیا، درد ختم ہو گیا، اب ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد ہے، استخارہ بھی کر دیجئے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا، میں 10 سال سے ایک آزمائش میں ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک آزمائش ختم فرما دے۔ دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، آزمائشوں سے آپ نکل آئیں۔ نماز حاجات ادا کریں، آپ نماز حاجات ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس آزمائش میں مجھے ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں نا، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں، شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ صبر اور صبر سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ وقتی طور پر ہے آزمائش، یہ وقت بھی گزر جائے گا تو آگے الحمدللہ سمجھ آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرا نام دانیال ہے، بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ جی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نام ہے اختر محمود، والدہ کا نام ہے فتح بی بی، کاروبار پہلے بہت زیادہ اچھا چلتا تھا، اب کاروبار نہیں چل رہا، استخارہ بھی کیجئے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ پیٹ کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بار بار جو ہے نا میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ عرفان، والدہ کا نام ممتاز، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور بہت زیادہ پریشان ہوں، استخارہ بھی کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، اسما، والدہ کا نام ممتاز، بدن پر گلٹیاں ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم ناظرین، آپ کے میسیج ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، ترتیب وار آپ کے روحانی علاج اور استخارے بھی انشاءاللہ الکریم کیے جائیں گے۔ جی حسنین بھائی، جسم میں اگر جیسے گلٹیاں نکل آئیں، بعض اوقات جسم میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، اور پھوڑے بعض اوقات نکل آتے ہیں، دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ اللہ پاک خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک وظیفہ نوٹ کیجئے، جو گلٹیاں ہوں، بعض دفعہ وہ گلٹیوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ کس طرح کی اور کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے اس کا پانی پیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ ایک ہمارے بھائی نے میسج کیا تھا کہ انہوں نے باہر جانا ہے، اس کے لیے وظیفہ چاہ رہے تھے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ ہو۔ وظیفہ یہ ہے کہ 321 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر جو ہے کوئی شیرنی یا کوئی میٹھی چیز جو ہے چھوٹے بچوں میں تقسیم کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اسم پاک کا وسیلہ دے کر جو ہے دعا کرے کہ عافیت و آسانی کے ساتھ ان کا باہر کا ہو جائے، تو اگر حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ سے ایک ہمارے کالر تھے، انہوں نے اپنا میسج کیا تھا کہ غالباً پیٹ میں درد رہتا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سورہ صافات کی یہ آیہ مبارکہ اس کو نوٹ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیہ مبارکہ کسی پیپر پر کاغذ پر لکھ کر جو ہے اپنے پیٹ پر انہوں نے باندھنا ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کے جیسے بھی امراض ہوں گے انشاءاللہ اس سے ان کو شفا حاصل ہوگی. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر، تمام دخیاروں پر اپنا خاص فضل فرمائے. یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے وظیفہ کیا جائے گا. ماشاءاللہ. چلیں جی ناظرین، یہ نوٹ فرما لیجیے، اپنے پاس محفوظ کر لیں یہ وظائف، یہ نوٹ کرتے رہا کریں. جب بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. الحمدللہ عز و جل بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی تو ہوتا ہے نا پیٹ پر باندھنے کے لیے جو دیا جاتا ہے، تو یہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائے جنہوں نے میسیجز کیے تھے نا استخاروں کے حوالے سے، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز کے جوابات کا. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں. جی ایک کالر کا رہ گیا تھا استخارہ، وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو آپ نے میسیجز بتایا اس کو بھی بتا دیتا ہوں. جاوید نام بتایا، والدہ کا نام نصرت. جسم میں ان کے درد رہتا ہے، تو جاوید بھی آپ کا استخارہ کیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر جسم میں درد رہتا ہے، کسی اگر خاص جگہ پر اگر درد ہے، تو ایک بار یا مغنیو پڑھیں اور ہاتھ پہ دم کر کے اس درد والی جگہ پہ آپ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ درد ٹھیک ہو جائے گا. اگر پورے جسم میں جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہوگا. سلمہ نام بتایا، والدہ کا نام ممتاز. پٹھوں میں ان کے درد رہتا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی نظر بد یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. 3 دن تک آپ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل کے پٹھوں کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا، طبیعت بہتر ہو جائے گی. اکبر نام بتایا، والدہ کا نام فتح بی بی. کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار ان کا نہیں ہے، تو اکبر بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی بندش عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کو رزق حلال اللہ پاک عطا فرمائے. آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا مسبب الاسباب یہ اس طرح پڑھیں کہ کھلے آسمان تلے آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ کی اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، سر پہ ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو، اور یہ آپ 500 دفعہ پڑھیں. پڑھ کر اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام بہتر ہو جائے گا. صحیح. عرفان نام بتایا، والدہ کا نام ممتاز. کہ کام میں ایک تو دل بھی نہیں لگتا، اور دوسرا یہ کہ یہ اس کام کی وجہ سے پریشان بھی رہتے ہیں. انہوں نے کہا تو اگر کسی کا کام میں دل نہ لگتا ہو، تو آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور 101 بار یا اللہ یہ آپ لکھیں، اور لکھ کر اس کے تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کے موم جمع کر کے اپنے سیدھے بازو پر آپ باندھ لیں. انشاءاللہ کام میں آپ کا دل بھی لگے گا، اور جو آپ پریشان رہتے ہیں تو انشاءاللہ صاحب ذرا کام کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. نمازوں کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون ملے گا. اس کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو بھی تو مضبوط کرنا پڑے گا نا، دل لگانا پڑتا ہے. بالکل ایسا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ناصر بھائی، احساس ذمہ داری جب ہوتی ہے نا، تو احساس ذمہ داری یہ خود کام میں دل لگا دیتی ہے. بالکل لگا دیتی. اور احساس ذمہ داری نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے بھی ذریعہ معاش کے لیے نکلنا ہے، کسب معاش کے کسب حلال کے لیے نکلنا ہے. تو ذمہ داری نہیں ہوگی، احساس ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے دل لگے گا؟ نہ چاہیں گے نہ دل لگے گا. بیٹھے ہوئے کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو کوشش یہ تو کامیابی کی کنجی ہے نا. کوشش بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. بعض اوقات ہم سستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو سستی سے پناہ مانگنی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں ایک اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ہم اپنا ایک شیڈول بنائیں، نماز فجر میں اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور دیگر نمازیں بھی ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں. الحمدللہ سوجل طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون پیدا ہوگا، ایک ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی. عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگے گا، اور کام کاج میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا. الحمدللہ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے تحت جن مقامات پر شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، ان کی اخلاقی اور تربیت بھی کی جاتی ہے، سنتوں پر بیانات بھی ہوتے ہیں، نماز حاجات بھی ادا کی جاتی ہے، اور پریشان حال لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. تو آئیے کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں کہ شعبہ روحانی علاج کے تحت کس انداز سے دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں، وہ مناظر دیکھتے ہیں. جی چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آج الحمدللہ مجید کالونی کی جامع مسجد فیضان زمزم میں دعائے شفا اجتماع کا سلسلہ ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین دعائے شفا اجتماع میں چلتے ہیں اور یہاں کے حاضرین سے ان کے تاثرات لیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہاں کے حاضرین ہم سے کون کون سے روحانی علاج پوچھنا چاہتے ہیں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام احمد حسین اتاری ہے۔ میرا نام محمد عدنان غوری ہے۔ احمد بھائی، آپ جب دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر آئے تو اس سے کیا فوائد آپ کو حاصل ہوئے؟ میرے پاؤں میں اکثر تکلیف رہتی تھی، بہت زیادہ درد رہتا تھا، میں نے بہت علاج کروایا، اس سے صحیح نہیں ہوا۔ میں تعویذ اتاری کے بستے میں گیا اور وہاں جا کر میں نے بتایا اپنا مسئلہ، انہوں نے مجھے ڈوری دیا، اس کو باندھنے کی وجہ سے الحمدللہ ابھی میرے پاؤں کا درد بہت بہتر ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوا ہے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہے، جس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرنا۔ میں فیضان زمزم مسجد میں دعائے شفا اجتماع میں حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں تعویذات کے بستے بھی لگے ہوئے ہیں، تمام جو ہے مریضوں کو تعویذات دیا جا رہا ہے جس سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، ایسا کوئی وجہ بتائیں کہ میرا پڑھائی میں دل لگے۔ گرمیوں میں اکثر آنکھوں میں بہت جلن ہوتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ کاروبار میں برکت کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں۔ گلے میں اگر ٹونسلز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 آمین۔ گلے میں ٹونسلز ہو جاتے ہیں، گلٹیاں نکل آتی ہیں، گانٹھیں نکل آتی ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح گلے کے اور بھی کافی، کسی کا گلا پھول جاتا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، گلے کی تکلیف کی شکایت کی کہ حضور گلے میں تکلیف ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ لکھ کر تم اپنے گلے میں ڈال دو۔ کون سی آیت مبارکہ؟ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ سورہ زخرف 12 نمبر 25 ہے، اور یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں، کسی کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے گلے میں ڈال لیں، گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی کا گلا خراب رہتا ہو، ٹونسلز ہو چکے ہیں، گلٹیاں نکل آئی ہوں، یا تھائرائیڈ بھی بعض اوقات یہ مرض ہو جاتا ہے لوگوں کو، تو یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں کسی سادے کاغذ پر، باوضو لکھنا ہے آپ نے، یہ لکھ کر آپ گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ الکریم گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی سے پوچھ رہے تھے کاروبار میں برکت کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اولاً تو فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، اور دعا بھی کریں جس کے حلال میں برکت کے لیے، اور کاروبار میں برکت رہے۔ وظائف تو بہت زیادہ ہیں، ایک مختصر سا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کی برکت سے الحمدللہ خوشحالی آپ کو نصیب ہوگی، برکت بھی رہے گی۔ وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، پابندی کے ساتھ ہر مہینے 11ویں شریف کا آپ اہتمام کیا کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفسر قرآن، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی آپ نے خود اپنا بھی تجربہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی مسلمان ہر مہینے پابندی کے ساتھ حسب توفیق 11ویں شریف کا اہتمام کرے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کی فاتحہ خوانی کرے تو الحمدللہ برکت بھی رہتی ہے۔ پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بھی کئی عرص یہ تجربہ ہے اور میرا بھی اس پر عمل ہے الحمدللہ، تو یہ بزرگوں کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو ہر مہینے آپ 11ویں شریف کا بھی اہتمام کریں، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ بھی دیں، خیرات بھی کریں، اس کے صدقہ مال میں برکت لاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آنکھوں میں جلن آپ نے کہا کہ ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یا آنکھوں پر پھیر لیا کریں۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اس کے لیے یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ اچھا، میسیجز شامل کروں گا میں آپ کے ناظرین۔ یہ حسنین بھائی میسیج آیا کہ پتے میں اگر پتھری ہو جائے تو اس کے لیے کائنڈلی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا کہ کیا وظیفہ پڑھا جائے۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، ان کا علاج بھی چل رہا ہے، برائے مہربانی استخارہ بھی کریں، اور والدہ کا نام شاہین بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام عظیم بی بی ہے، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی بتا دیں تھوڑا کہ ڈاکٹری علاج چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں؟
کروا سکتے ہیں نا؟ صحیح، کروانا بھی چاہیے اس کو، کروانا بھی چاہیے، بالکل۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، میرا استخارہ کر کے بتا دیں، اور میرا نام اقصیٰ ہے، والدہ کا نام نور فاطمہ ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام قیصر شہزاد ہے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورۃ الشمس پڑھ کر جو کانوں میں پھونک ماری جاتی ہے، دم کیا جاتا ہے، تو اچھا یہ جو وظیفہ ہے سورۃ الشمس والا، یہ عین اسی وقت جب دورے پڑنے ہوں جب کرنا ہے یا اس کے علاوہ بھی کر؟ سورہ شمس والا جو عمل ہے یہ اس وقت کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، جب دورے پڑ رہے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ اچھا یہ ایک اور میسج تھا، یہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، رشتے کے حوالے سے تھا شاید جی۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ میرے شیخ کامل کا عطا کردہ بہت ہی پیارا وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 300 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا وہابو 300 مرتبہ یا وہابو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اچھے رشتے ان کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی نے پتے کی پتھری کے حوالے سے میسج کیا تھا۔ پتے کی پتھری سے ریلیٹڈ کوئی وظیفہ یہ ہے، وظیفہ یا عمل یہ ہے کہ انہوں نے 46 ٹائم لا الہ الا اللہ کسی سادے کاغذ یا پیپر پر لکھ کر جو ہے، اب اس کو پیپر کو آپ پانی کی بوٹل میں ڈال کر اب وہ آپ پانی مسلسل پئیں تو انشاءاللہ عز و جل پتے کی پتھری سے نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ پتے اور گردوں میں پتھری ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے اسٹال پر آ کر رابطہ کریں، اور اس کے لیے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں وہ بھی حاصل کریں۔ ایک اور ہمارے کالر تھے، انہوں نے اپنے چہرے پر ایکنی یا دانے یا دھبے کچھ بتائے تھے، تھوڑی دیر پہلے ان کا میسج آیا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ نماز تہجد کی پابندی کریں، نماز تہجد کی پابندی کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے چہرہ جو ہے بارونق ہوگا۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور ہاتھوں کو جو ہے وہ چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے چہرے کے جو معاملات ہیں، چہرے پر دانے ہیں، ایکنی ہیں، نشانات ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ مجھے وہ دعا یاد آ گئی حسنین بھائی، بہار شریعت میں لکھی ہے یہ دعا نا، جیسے جب وہ وضو بناتے ہیں تو اعضائے وضو دھوتے وقت کی جو مخصوص دعائیں ہیں نا، کلی کرتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، ناک میں پانی چڑھاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، چہرہ دھوتے وقت کیا دعا کرنی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وضو بنائیں نا ناظرین، تو اس وقت جب ہم چہرہ دھوئیں تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ پاک میرے چہرے کو روشن فرما اس دن کہ جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ دنیا میں تو خوبصورتی ہے تو یہ سب یہیں رہ جائے گی، اصل تو کامیابی آخرت کی ہے نا۔ آخرت میں اللہ کرے ہمارے چہرے چمکتے دمکتے ہوں، 14ویں کے چاند کی طرح ہمارا چہرہ چمکتا دمکتا ہو کل قیامت کے دن، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو جب بھی وضو بنائیں تو چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ۔ یہ وظیفہ بھی پڑھا کریں یا نور والا جو آپ کو بتایا گیا، اور دوران وضو چہرہ دھوتے وقت بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جی ناصر بھائی، استخاروں کے جوابات۔ جی، یہ شاہین نام بتایا اور والدہ کا نام عظیم بی بی، بیمار رہتی ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ ہے، نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بیماریوں کے لیے اگر یہ مسلسل بیمار رہتی ہیں تو اس کے لیے ایک تو آپ یہ وظیفہ کیجئے کہ جو مرض دواؤں سے نہ جاتا ہو، ایسا مرض کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ 111 دفعہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے، مریض اگر خود دم کر کے پی لے تو بہتر، ورنہ گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ دوسرا، مریض خود اگر پڑھ سکتا ہو تو یا معیدو یہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اقصیٰ نام بتایا، والدہ کا نام نور بی بی بتایا، رشتے کے حوالے سے بتایا کہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو اقصیٰ بی بی کا بھی استخارہ کیا ہے، رشتے کے حوالے سے کوئی بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے، رشتہ اچھا رشتہ مل جائے اور جلد جو ہے شادی ہو۔ اس کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد سورۃ التین یہ 60 مرتبہ آپ پڑھیں، ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 60 مرتبہ سورۃ التین پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اچھا رشتہ ملے گا۔ دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں نا؟ جی بالکل، ہاں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، بلکہ یہ تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہو نا تو الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے بندش کا توڑ ہو جائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔
میں مرسی سے بات کر رہا ہوں جی میرے والد صاحب کا تھوڑا سا ایشو ہے ان کا نام منظور الحق ہے اور میرے دادی اماں کا نام میرے والد کی والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے ایشو یہ ہے کہ میرے والد کو گھٹنوں سے اوپر پٹھوں میں یعنی کہ تھائی والی جگہ پہ نا جب چلتے ہیں تو درد وغیرہ رہتا ہے پٹھوں کا کھچاؤ بھی محسوس کرتا ہے تو مہربانی کر کے آپ اس کا روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کروا دیں. نیکسٹ کال. دادا جان کے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اس کروانے کا بتا دیں. اگلی کال دیجیے گا. ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ پریشانی ہے, کبھی روٹی جو ہے کڑوی ہو جاتی ہے اور کبھی کپڑے جو ہے کٹے ہوتے ہیں. صبا بی بی ہے اور والدہ کا نام رضا بی بی ہے. استخارہ کیجیے. جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. 7-8 ماہ ہو گیا تقریباً فارغ بیٹھا ہوں, کدھر بھی کہیں پہ کام ہمارا نہیں ہو رہا, بہت پریشان. جی نیکسٹ کال. میرا نام عرفان اتاری ہے اور میری امی کا نام طاہرہ ہے. مجھے استخارہ کروانا تھا کہ ہم مکان لینا چاہ رہے ہیں, لیکن جو بھی ہم مکان دیکھتے ہیں اس کی خبر آتی ہے یا سودا آتا ہے, لیکن ہم مکان دیکھتے ہیں تو وہ سودا کینسل ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم نکل آتی ہے. ہم مکان لینا چاہ رہے ہیں لیکن لے نہیں پا رہے ہیں, تو استخارہ کر کے بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی استخارہ بھی کرواتے ہیں. باقی میں یہ عرض کروں عرفان بھائی آپ کو کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہو بھائی, بڑی آگے کی آزمائش سے بچ گئے ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں یہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت مصلحتی پوشیدہ ہوتی ہے نا, تو ان رکاوٹوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, کوشش اپنی جاری رکھیں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور جو ہمارے نصیب میں ہوگا انشاءاللہ الکریم مل کر رہے گا, اور کوشش اپنی جاری رکھیے گا. ناصر بھائی آپ بھی استخارے کی کوشش فرمائیں, استخارے فرما لیجیے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. درد کے حوالے سے کسی ریلیٹیو کے حوالے سے بتایا تھا کہ درد رہتا ہے ہاتھ پاؤں میں یا شاید ٹانگوں میں, تو وظیفہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ یا صبورو پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں, اور یا غنیو کا وظیفہ بھی عرض کیا تو وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. ایک بھائی تھے ہمارے کہہ رہے ہیں کافی ٹائم سے کام ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, کام نہیں مل رہا. کام مل جائے, اچھی روزی روزگار میں برکت ہو, اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنی ہے, اور فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں انہوں نے 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اچھی روزی و روزگار کا سبب بنے گا. ویسے وظیفہ تو بڑا کمال کا ہے, لیکن وقت اگر اتنا کم ہو فرض اور سنتوں کے درمیان, بھائی جماعت کا وقت ہو جائے, جماعت کا وقت ہو جائے تو جماعت میں شامل ہونا پڑے گا. جماعت میں شامل ہوں گے, لیکن یہ کہ اس طرح جب وظائف پڑھنے ہوں تو یہ کہ مسجد میں جلدی آ جائیں. آپ سنتیں پڑھ لیں, جلدی پڑھ لیں, اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, یا رزاقو کی کثرت کریں, اور پھر جماعت کا وقت ہو جائے جماعت میں شامل ہو جائیں. جب اپنے مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں تو پہلے اہتمام بھی کرنا پڑے گا نا. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی 550 مرتبہ پڑھنا ہے, تو اتنا وقت پہلے آ جائے تاکہ سنتیں ادا کرنے کے بعد سنت فجر جو ہے موقع ہیں, تو یہ تو لازمی پڑھنی ہے, تو اتنا وقت ہو کہ آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکیں. بالفرض اگر تعداد رہ جاتی ہے تو نماز کے بعد پوری کر سکتے ہیں. نماز فجر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں, اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھ لیں. اگر تعداد رہ جاتی ہے, ویسے وظیفے کا وقت تو مخصوص ہے, فرض و سنت وہی مخصوص. جی ناصر بھائی استخاروں کی جوابات ارشاد فرمائیں. جی یہ منظور نام بتایا, والدہ کا نام شریفہ, ان کی ٹانگوں میں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے, تو ان کا استخارہ کیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. 1000 بار یا حیو پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, یا گھر میں سے کوئی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں, تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو وظائف جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں یہ پابندی کے ساتھ پڑھنے ہیں, بڑے بڑے مسائل الحمدللہ سمجھ حل ہو جائیں گے. اگرچہ یہ کسی اور کے لیے جس نے ظاہر سی بات کال کی اس کے لیے وظائف بتائے گئے, لیکن ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ان وظائف پر, ان روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. جو تعداد آپ کو بتائی گئی تعداد کے مطابق عمل کیجیے گا. مکمل اپنا پراپر ایک روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ سکتے ہیں. وہاں سے بھی الحمدللہ سبجل 36 سے زائد ممالک میں شعبہ روحانی علاج کے تحت یہ روحانی علاج کیا جاتا ہے. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اسی طرح
آن لائن استخارے کے لیے 0213717111 اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز تھے، پیغامات آئے تھے، کئی ناظرین نے کالز بھی کی تھیں، تو آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما دے، ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما دے، عبادتوں میں نمازوں میں نیکیوں میں دین کے کاموں میں اللہ پاک ہمارا دل لگا دے۔ یا ارحم الراحمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں مولا سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے، جو قید میں ہیں رہائی عطا فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں گرے ہیں انہیں بھی کامیابی نصیب فرما دے، جو بدحال ہیں خوشحال ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں آزمائشیں آفات و بلیات سب دور فرما دے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، ہمیں بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما